الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. زیارت قبور کا بیان مکمل ہو چکا تھا. نئے بیان کے ساتھ آج شروعات ہوگی ایصال ثواب کا بیان. کل کے بیان میں آپ نے سنا کہ بزرگان دین کے اور صالحین کے مزارات طیبہ پر جو غلاف ڈالا جاتا ہے، جو چادر ڈالی جاتی ہے، اس سے مقصد صاحب مزار کی وقعت نظر عوام میں پیدا ہو اور ان کی عزت کریں لوگ اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں، برکت حاصل کریں. اسی کی ایک کڑی ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کا مطلب، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. ثواب مطلب ثواب پہنچانے کا بیان. تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا اصل ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں، تو کیا ان کی بات صحیح ہے؟ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا کہتا ہے ایصال ثواب کے بارے میں؟ تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. مسئلہ نمبر 1، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے. چاہے وہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہو، درود شریف پڑھا ہو، کلمہ شریف پڑھا ہو یا کوئی اور نیک کام کیا ہو، اس نیک کام کا ثواب دوسرے کو پہنچانا، مردے کو پہنچانا، یہ جائز ہے. عبادت مالیہ یا بدنیہ، فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے. بدن کی عبادت، مال کی عبادت. عبادت مالیہ مطلب مال کے ذریعے سے کوئی عبادت کی جائے، زکوٰۃ دے کر کے، صدقات خیرات دے کر کے، یہ مال کی عبادت ہوئی. بدن کی عبادت، آپ نے جسم سے کسی کی مدد کر دی، کسی ظالم کے پنجے کو مروڑ دیا اور مظلوم کو بچا لیا، یا آپ نے اپنے جسم سے فرض ادا کی یا نفل ادا کی، نفل نماز پڑھی، تو ان سب کا جو ثواب ہے، اس ثواب کو آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں، دوسرے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں. زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. زندے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. کتب فقہ اور عقائد میں اس کی تصریح مذکور ہے، یعنی فقہ کی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور یہ جائز ہے. اور شرح عقائد نصفی میں، یہ بھی ایک عقیدے کی کتاب ہے، شرح عقائد نصفی، اس میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے. اس کو بدعت کہنا، ایصال ثواب کو لوگ بدعت کہتے ہیں کہ نئی چیز ہے. بدعت کہنا یہ ہٹ دھرمی ہے. ہٹ دھرمی مطلب نہ ماننا ہے. ماننا ہوتا تو تھوڑی سی دلیل سے مان جاتا، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے آپ کتنی بھی دلیل دیں وہ مانے گا نہیں. تو بہرحال جو اس کا انکار کرے اور بدعت کہے کہ ایصال ثواب کرنا بدعت ہے، تو وہ اس کی ہٹ درمی ہے. حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے. حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ یا رسول اللہ، سعد کی ماں یعنی حضرت سعد خود پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں کون سا ایسا کام کروں کہ جس کا ثواب میری والدہ کو مرنے کے بعد پہنچتا رہے اور اس کا فائدہ حاصل ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی. اس دور میں پانی کی بڑی قلت تھی،
کنواں کھودتے تھے تو ایک کنویں سے بہت سارے لوگ باری باری پانی بھرتے تھے. حضور نے فرمایا پانی صدقہ کرو تو اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا. تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، ایک کنواں کھدوایا، آج کے دور میں بورنگ کھدوا دیتے ہیں. کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. کنویں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے، جو بھی اس سے پانی پیتا رہے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے. معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے. زندوں کے عمل سے مردوں کو ثواب ملتا بھی ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. اب رہی تخصیصات، یعنی خاص کر دینا ثواب کو، مثلا 30 دن یا 40ویں دن. یہ تخصیصات نہ شرعی تخصیصات ہیں، نہ ان کو شرعی سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسی دن میں ثواب پہنچے گا، اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا. تو یہ جو ہم اپنی ایک اصطلاح بنا لیا ہم نے، تیجا، 40واں، 10واں، 20واں، تو یہ ایک ہماری اصطلاح ہے، یعنی ہمارا رائج کیا ہوا ہے، ورنہ ایصال ثواب تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک نام دے دیا ہے ہم نے کہ تیجے کا ہے، 10ویں کا ہے، 20ویں کا ہے، 40ویں کا، برسی کا ہے، چھٹمائی کا ہے. تو یہ جو ہے یہ کوئی شرعی تخصیص نہیں ہے، یعنی شریعت کی جانب سے یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ 40ویں دن ہو ایصال ثواب تو ہی پہنچے گا، 39ویں دن نہیں پہنچے گا، 41ویں دن نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں. یہ ہم نے خاص کیا ہے. تو یہ شرعی کوئی خاص شریعت کی جانب سے خاص نہیں کیا گیا. تو ایسا کوئی بھی نہیں جانتا، ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ بھائی 30 دن کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، دوسرے دن نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہے. یہ محض رواجی ہے، یعنی رواج پڑا ہوا ہے اور عرفی ہے، عرفی بات ہے. عرفی مطلب عام لوگوں میں یہ مشہور ہے. تیجا، 10واں، 20واں یہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کرنا جائز ہے، آپ کرتے ہوئے کرنا جائز، لیکن یہ سمجھنا کہ کسی دن ثواب پہنچے گا اور کسی دن ثواب نہیں پہنچے گا، یہ غلط ہے. ثواب تو کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں آپ. تو یہ جب جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں یہ اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے کر رکھی ہے، یہ اپنی سہولت کے لیے سماج میں لوگوں نے بنا رکھا ہے. بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. انتقال ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی قرآن مجید کی تلاوت ہونے لگتی ہے، خیر خیرات ہونے لگتی ہے، تو مردے کے لیے ہوتی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تیجا، 10واں، 20واں ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ان کے ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اکثر لوگوں کے یہاں اسی دن سے بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں. بہت سی جگہ تو جب سے انتقال ہوا تب سے لے کر کے 40 دن تک لگاتار پڑھا جاتا ہے، کہیں 2 مہینے تک پڑھا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی دن خاص نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے، کوئی دن خاص نہیں ہے، کبھی بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ محض افتراء ہے. تو یعنی یہ ایک جو ایسا الزام لگائے کہ خاص کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ناجائز ہے، تو خاص کرنے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہوتا. یہ ایک افتراء ہے، الزام ہے جو مسلمانوں کے سر باندھا جاتا ہے. اور زندوں مردوں کو ثواب سے محروم کرنے کی بیکار کوشش کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تیجا حرام ہے، تیجا نہیں کرنا چاہیے، 10واں نہیں کرنا چاہیے. بھئی اس میں کرتے کیا ہے؟ ڈھول تاشے تھوڑی نہ بجاتے ہیں. اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، جو بھی قرآن کی آیتیں میسر آتی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے مردوں کو پہنچا دیتے ہیں. تو جو لوگ اسے ناجائز حرام کہتے ہیں تو وہ ایک مردوں کو ثواب سے محروم کرنے کی بیکار کوشش کرتے ہیں. بس جبکہ ہم اصل کلی بیان کر چکے تو جزیات کے احکام خود اسی کلیہ سے معلوم ہے. ایک چیز ہم نے بتا دی کہ بھائی ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے،
اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ہر وہ کار خیر جس میں ثواب ملتا ہے اس کا ثواب مردوں کو پہنچانا جائز ہے، اور اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے، اس کا فائدہ اسے ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہم کھانا رکھتے ہیں وہ کا کھانا پہنچتا ہے، کھانا تو وہیں رہتا ہے، تو مردے کے لیے بریانی بناتے ہو، قورمہ بناتے ہو، یہ بناتے ہو، پہنچتا کہاں ہے؟ تو ایسے بھی کچھ جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں پہنچتا کہاں ہے، تو یہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی وہ کھانا تھوڑی نہ پہنچے گا، اس کا ہم ثواب پہنچا رہے ہیں۔ وہ کھانا تو غریب لوگ کھائیں گے، کھانا غریب کھائیں گے اور اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ یہ کھانا کیوں نہیں پہنچتا ہے، کھانا کہیں پہنچنے والا ہے گا وہاں، کھانا نہیں، اس کھانے کا ثواب پہنچے گا مردے کو۔ صوم یعنی تیجا جو مرنے سے تیسرے دن کیا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھوا کر یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بچوں اور اہل حاجت کو چنے بتاسے یا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور کھانا پکوا کر فقراء اور مساکین کو کھلاتے ہیں یا ان کے گھروں پر بھیج دیتے ہیں، جائز ہے اور بہتر ہے۔ پھر ہر پنج شنبہ کو حسب حیثیت کھانا پکا کر غربا کو دیتے ہیں، جمعرات کو پھر مرنے کے بعد ہر جمعرات کو کھانا پکا کر حیثیت کے مطابق غریبوں کو دے دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، پھر 40ویں دن کھانا کھلاتے ہیں، پھر 6 مہینے پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے بعد برسی ہوتی ہے۔ یہ سب اسی ایصال ثواب کی فروع ہیں، یعنی اسی کے ایک قسم ایصال ثواب ہی ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سب کام اچھی نیت سے کیے جائیں، نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دکھاوے کے طور پر نہ ہو، ورنہ ثواب تو دور کی بات کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب کچھ ملے گا ہی نہیں تو بھیجو گے کیا مردوں کو؟ دکھاوے میں ہی سارا چلا جائے گا۔ نمود مقصود نہ ہو، نمود مطلب دکھانا مقصود نہ ہو، ورنہ نہ ثواب ہے نہ ایصال ثواب۔ جب ثواب ہی نہیں ہوگا تو ایصال ثواب کیا ہوگا؟ جب ثواب آپ کو ملے گا ہی نہیں تو اس کو دوسرے کو کیا پہنچاؤ گے؟ اس لیے اس میں بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، حیثیت کے مطابق جو بھی بن پڑے اسے کرنا چاہیے مردوں کے تعلق سے۔ بعض لوگ اس موقع پر عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، تیجے 10ویں 20ویں میں دعوت کرتے ہیں، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ موقع دعوت کا نہیں ہے، یہ دعوت کا موقع نہیں ہے، بلکہ محتاجوں کا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کا ہے، فقیروں کو کھانا کھلانے کا ہے، تاکہ جس سے میت کو ثواب پہنچے۔ عزیز و اقارب کو بلا کے دعوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شب برات میں حلوہ پکتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، حلوہ پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ بھی دینا جائز ہے، اس کا ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ ماہ رجب میں بعض جگہ سورہ ملک 40 مرتبہ پڑھ کر روٹیوں یا چھہاروں پر دم کرتے ہیں، یہ بعض جگہ کی بات ہے، کہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں 40 دن تک سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ تبارک، اور روٹیوں پر یا چھہاروں پر دم کرتے ہیں اور ان کو تقسیم کرتے ہیں اور ثواب مردوں کو پہنچاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں، رجب کے مہینے میں حضرت جلال بخاری علیہ رحمہ کے کنڈے ہوتے ہیں، ایک تو حضرت امام جعفر کا کنڈا، ایک حضرت جلال بخاری کے کنڈے کئی جگہ پر ہوتے ہیں، کہ وہ کنڈے کے چاول یا کھیر پکوا کر کنڈوں میں بھرتے ہیں اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں ایک بات بری ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں کنڈے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں، وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے، یہ ایک لغو حرکت ہے، فالتو بات ہے، ایسا نہیں، کہیں بھی کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ کنڈے کے پاس ہی کھائیں گے تو ہی کھانا ہوگا تو ہی ثواب پہنچے گا، کہیں بھی کھا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب تو وہ حق ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن یہ جو طریقہ کہ یہیں پہ کھانا ہے، یہاں سے کہیں نہیں جانا، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، مگر یہ جاہلوں کا طریقہ عمل ہے، یہ جو طریقہ ہے جاہلوں کا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ وہاں بھی کھلاتے ہیں اور دوسرے روم میں بھی کھلا دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔
اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے، یعنی اس میں بھی یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے یہیں پہ کھانا چاہیے، ایسا نہیں۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے، نامت کتاب کا داستان عجیب ہے، تو اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کتاب میں داستان عجیب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ نہ پڑھی جائے، بلکہ فاتحہ دلا کر کے ایصال ثواب کرایا جائے، کیونکہ اس میں جو واقعات لکھے ہیں وہ عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ عجیب ہے، وہ اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح 16 سید کی کہانی، 9 بیویوں کی کہانی، یہ سب عورتیں پڑھتی ہیں، یہ سب لال کتاب میں ہے، یہ اس میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کربلا کے واقعات پڑھو، بزرگان دین کے واقعات پڑھو، صحابہ کے پڑھو، جس بزرگ کے نام سے فاتح دلانے ان کے واقعات کو پڑھو، نہ کہ یہ واقعات جو بے اصل ہیں، بے اصل مطلب جن کی کوئی شریعت میں اصل نہیں، جس کا ثبوت نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم میں 10 دنوں تک، خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیرنی برنج پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ، جائز ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی پہ فاتحہ نہیں ہوتا، اس میں بھی مچھلی پہ فاتحہ کیوں نہیں ہوتا؟ سے کاٹ نہیں ہوگا، کہ کیوں نہیں ہوگا تو اس کو کلاڑی سے کاٹ، عجیب حال ہے، کلاڑی سے کاٹتے تو کیا ہوا؟ وہ تو ایک کھانا ہے، کھانے پہ فاتحہ ہو سکتا ہے، تو بہرحال ایسے خیالات رکھنا یہ غلط ہے۔ ایصال ثواب تو جائز ہے، سب پہ فاتحہ ہوگا، مرغی پہ بھی فاتحہ ہوگا، گوشت پہ فاتحہ ہوگا، مٹھائی پر ہی فاتحہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے، تو فاتحہ دلانا جائز ہے، اور ان کو جس طرح ایصال ثواب کرو یہ مندوب ہے، اچھا طریقہ۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگا دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اور اگر جاڑے کے موسم میں محرم آتے ہیں تو کوئی چائے پلاتا ہے، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، جو بھی کار خیر کرو اور ثواب پہنچاؤ ہو سکتا ہے، ان سب کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کے فاتحہ نہ دلائی جائے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں کہتے ہیں کہ شہیدان کربلا کی ہی فاتحہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کا فاتحہ نہ ہو، ایسا یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ سب کا فاتحہ ہو سکتا ہے، جس بزرگ کا وصال اس مہینے میں ہوا ان کا بھی، اور دوسرے مہینے میں ہوا ان کا بھی۔ غوث پاک کا ہر فاتحہ میں نام لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا ہر فاتحہ میں نام لیتے ہیں، تو ہر بزرگ کے نام سے فاتحہ ہو سکتی۔ یہ خیال غلط ہے کہ محرم میں شہدائے کربلا ہی کی فاتحہ ہوگی، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ سب کے لیے فاتحہ ہو سکتی، جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ، بلکہ ہر مہینے کی 11ویں کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، بلکہ غوث پاک کی جب کبھی فاتحہ ہوتی ہے کسی بھی تاریخ میں ہو، عوام اسے 11ویں کی فاتحہ ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کے نام کی جو فاتحہ ہوتی ہے کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ کو ہو، غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلائے تو کیا کہتے ہیں؟ 11ویں کی فاتحہ، کیا کہتے ہیں؟ بھلے وہ 12ویں کو 13ویں کو 14ویں کو رکھا ہو، لیکن وہ 11ویں، کیونکہ 11ویں جو ہے غوث پاک سے مشہور ہو گئی، اور چھٹی خواجہ غریب نواز سے مشہور ہو گئی ہے، تو یہ مشہور ہو گئی ہے، تو کوئی بھی تاریخ ہو اسے 11ویں کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نام دیتے ہیں یہ ایصال ثواب کی قسم جائز ہے۔ اسی طرح
ماہ رجب کی 6 تاریخ بلکہ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی ایصال ثواب میں داخل ہے۔ اصحاب کہف کا توشہ یا حضور غوث اعظم کا توشہ یا حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی قدس اللہ عزیز کا توشہ بھی جائز ہے اور ایصال ثواب میں داخل ہے۔ توشہ مطلب کسی بزرگ کی فاتحہ کا کھانا جو اس کے دن تقسیم کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ توشہ کہتے ہیں۔ اور غوث پاک کے توشے کے تعلق سے اس کی خاص قسم ہے، خاص اس کا طریقہ ہے، اس کو بنانے کا بھی طریقہ کتابوں میں مذکور ہے کہ اس میں کتنا سامان ڈالا جائے۔ وہ ایک طریقہ ہے، اس کو پاک لوگ ہی بنائیں اور اس کو عزت احترام سے کھایا جائے، ایک بھی دانہ زمین پر نہ گرے۔ خواجہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے توشے کی اس طرح تعظیم فرماتے تھے کہ اگر زمین پر اس کا ایک ذرہ بھی گر جاتا تھا اسے اپنی زبان سے اٹھاتے تھے، اسے اپنی زبان سے اٹھاتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ غوث پاک کے توشے کی برکت بھی ہے اور اس کی یہ عزت ہونی چاہیے۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ بنانے کا ہے۔ توشہ کا مطلب ہوتا ہے شیرنی، مٹھائی، نیاز، جو بھی بنایا جائے بزرگان دین کے نام پر۔ مسئلہ نمبر 2، عرس بزرگان دین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہر سال ان کے وصال کے دن ہوتا ہے، یہ بھی جائز۔ عرس جو مناتے بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، یہ بھی جائز ہے کہ اس تاریخ میں قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور ثواب ان بزرگ کو پہنچایا جاتا ہے، یا میلاد شریف پڑھا جاتا ہے، یا واعظ کہا جاتا ہے، تقریر کا جاتا ہے۔ بالجملہ ایسے امور جو باعث ثواب و خیر و برکت ہیں، جیسے دوسرے دنوں میں جائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے اول یا آخر میں شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے۔ شہیدان احد کو شہدائے احد کے بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو لغو خرافات چیزوں سے پاک رکھا جائے۔ تو حضور جب جاتے تھے ہر سال اول میں یا آخر میں تو پتہ چلا بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ اور کچھ جگہوں پہ عرس کے موقع پر کچھ خرافات ہوتی ہیں، ڈھول تاشے ناچ گانے ہوتے ہیں، نامحرم کا دخول ہوتا ہے، تو کیا ان کی وجہ سے وہ عرس کو بند کر دیا جائے؟ عرس کو بند کر دیا جائے یا نہ جایا جائے فاتحہ پڑھنے؟ تو ایسے مسئلے کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے اور ان چیزوں کی وجہ سے بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا چھوڑا نہ جائے، بلکہ جایا جائے، فاتحہ پڑھ کر کے چلا آیا جائے۔ تو کچھ لوگ عرس کے دن لغو و خرافات چیزوں سے میں ملوث رہتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور جاہلوں کو نامشروع حرکات سے روکا جائے گا۔ اگر منع کرنے سے باز نہ آئے تو ان افعال کا گناہ ان کے ذمہ ہوگا۔ منع کرنے پہ بھی وہ لوگ نہ مانیں تو اس عمل کا گناہ ان کے اوپر ہوگا، لیکن بزرگان دین کی بارگاہ میں جانے سے کترایا نہ جائے، یہ سوچ کر کے وہاں تو ڈول تاشے ہو رہے ہیں، وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سوچ کر کے ایسا نہ کہ نہ جائیں، بلکہ پہنچیں، فاتحہ پڑھ کر کے تشریف لے آئیں واپس۔ وہاں آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے موقع پر خاص ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو کسی بزرگ کا جو دن ہوتا ہے اس دن ان کے اوپر خاص رحمت، ہمیں بھی اس رحمت کا ایک چھینٹا مل جائے، اس نیت سے جائیں، وہ ڈھول تاشے کے چکر میں نہ رہیں۔ اعلیٰ حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں گئے، فاتحہ پڑھنے لگے تو ڈھول تاشوں کی آواز آنے لگی، باہر وہ نہیں قوال بیٹھے رہتے ہیں بجانے کے لیے، تو ان سے نہیں کہا، قوالوں سے نہیں کہا، حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا، حضرت اتنی دور سے چل کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور فاتحہ بھی سکون سے پڑھنا میسر نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی یہ بات کہی آواز بند، صرف مزار میں آواز آنا بند ہوئی ہے، باہر تو چالو ہے، باہر چالو ہے، اندر آنا آواز بند ہوئی ہے۔ آواز بند ہو گئی تو سکون کے ساتھ
فاتحہ پڑھا، پڑھنے کے بعد جیسے ہی مزار شریف سے قدم باہر نکالا آواز چالو، پھر اندر لیا تو بند، پھر باہر کیا تو چالو، تو فوراً غوث پاک کو پکارا اعلیٰ حضرت، واہ غوثا، یعنی اے میرے غوث تمہاری کیا شان ہے۔ حضرت نظام الدین نے کہا احمد رضا آئے ہو ہمارے دربار میں، پکار رہے ہو غوث اعظم کو؟ آپ نے کہا حضور آپ کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ میرے غوث کا صدقہ ہے، اس لیے میں انہیں پکار رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں بھی جو آیا ہوں اور آپ نے جو مجھے بلایا ہے تو یہ بھی میرے غوث کا ہی صدقہ ہے، اس لیے میں انہیں پکار رہا ہوں۔ تو نیک بندوں پر خاص فضل ہوا کرتا ہے، تو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ سب کو غوث پاک سے انہیں فیضان ملتا ہے، قادری صدقہ بٹتا ہے، اور وہیں سے ولایت ملتی ہے، وہیں سے ولایت چھین بھی لی جاتی ہے۔ جو بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا تعلق وہ سمجھو کہ ایک اولیاء کرام کی ہیڈ آفس ہے، وہیں سے سارا نظام طے ہوتا ہے کہ کہاں کس کو ولایت دینی ہے، کہاں لینی ہے، کہاں کتب بدلنا ہے، کہاں ابدال بدلنا ہے، سب غوث پاک۔ اسی لیے تو چور کو بھی آپ ابدال بنا دیتے کہ جا تیری ضرورت ہے وہاں چلا جا۔ تو یہ غوث پاک کا خاص فیضان ہے۔ فرماتے ہیں میں ایسے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ تو یہ غوث پاک کا فیضان ہے، اور الحمدللہ آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی فرما دیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا فیضان ہے، اس لیے بزرگان دین کی بارگاہ سے ہمیشہ لگے رہیں۔ ہر بزرگ کا تعلق غوث پاک سے ملا ہوا ہے اور ان سے فیضان ملتا ہے، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں فیضان بٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرما، آفات ارضی و سماوی سے